ہمارا انٹرنیشنل یوتھ ڈے اسپیشل. ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں مصباح خالد صاحبہ, ریناؤنڈ ٹیلی ویژن ڈائریکٹر اینڈ ٹیلی ویژن پرسنالٹی ود اے ویری اسٹرانگ انوالومنٹ ان دا سوسائٹل نارمز اینڈ پالیسی میکنگ. اور ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ جنرل ڈسپونڈنسی جو ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اینڈ لائک وائز وی آلسو ہیڈ فواد خان ود اس, ری ایمفسائزنگ کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, کیونکہ اس سال کی تھیم ہماری ہے دی انگیجمنٹ اینڈ انوالومنٹ آف ینگ پیپل فار گلوبل امپیکٹ. تو ہم نے سوچا کہ دو ایسے ہی ہمارے کمیونٹی ہیروز کو بھی ہمارے ساتھ بلایا جائے. آپ جانتے ہیں کہ دے آر 2 آف دا ریسیپینٹس آف دا 5 ان ٹوٹل جو اس دفعہ ڈائنا ایوارڈ جن کو ملا ہے. ڈائنا ایوارڈ از اگین given to people who bring in grassroots level impact and they are truly people bringing in change in their community. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احمد طور. آپ صرف 23 سال کے ہیں, یو آر فرام رحیم یار خان, اور آپ نے ورلڈ وائڈ ایوارڈ جیتا ہے, یہ ڈائنا ایوارڈ فار امپاورنگ تھاؤزنڈس آف ینگ پیپل تھرو ہز آرگنائزیشن میپس. اور آپ کو بتاتے چلیں ابھی حال ہی میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے فیلوشپ ان ٹرکی, جس کے لیے مزید ینگ لوگ جو چینج کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ایکٹیویزم میں آنا چاہتے ہیں, ان کو فلی اسپانسر کیا جائے گا. السلام علیکم احمد اینڈ ویلکم ٹو آج پاکستان. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ. احمد, آپ کیا کہیں گے؟ یو بین میکنگ کنسسٹنٹ ایفرٹس. میں آپ لوگوں کے جتنے میرے ڈائنا ایوارڈ ریسیپینٹس ہیں نا, ان کی میں بڑی فین ہوں, ان کا کام میں فالو کرتی رہتی ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ جو فیلوشپ آپ نے آفر کی ہے, بیکاز ناٹ اونلی آر یو کلائمبنگ اسٹیپس بٹ یو میکنگ شیور کہ اور دوسرے نوجوان جو اس ایکٹیویزم میں, اس ان تمام چیزوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز کریٹ کریں. سو ٹیل می اباؤٹ دس فیلوشپ دیٹ از آفرڈ بائی دا میپس. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دس تھنگ آؤٹ. میں ہمیشہ سے کہتا ہوتا ہوں کہ ہم جو ہیں پاکستانی بینگ, ہمارا کمپٹیشن پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا کمپٹیشن دنیا کے ساتھ ہے. ہمارا کمپٹیشن آکسفورڈ MIT کے بچوں کے ساتھ ہے. تو کیا ہوتا ہے, جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ وہی ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں. کیا انجینئرنگ والوں کو انجینئرنگ پڑھائی جا رہی ہے, میڈیکل والوں کو میڈیکل پڑھائی جا رہی ہے. اب کچھ ایسی پروفیشنل سکلز ہیں جو کوئی بھی ادارہ نہیں پڑھا رہا ہوتا, بچوں کو وہ خود سیکھنی ہوتی ہیں, یا تو وہ انٹرنیٹ سے سیکھ لیتے ہیں یا وہ خود سیکھ لیتے ہیں. وٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹیل دیم ان ٹرکی, ہم سیوک انگیجمنٹ پہ بات کرنے جا رہے ہیں, ہم گلوبل کمپیٹنسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں, ہم بات کرنے جا رہے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کیسی ہونی ہے, کیسے ان کو ٹرین کرنا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں اپنے ڈائیورس انوائرمنٹ میں کیسے کام کرنا ہے. تو دیز آر دا ٹاپکس دیٹ وی ول بی ڈسکسنگ اینڈ ٹریننگ دا پیپل ان ٹرکی. 10 لوگ پاکستان سے ہم سلیکٹ کریں گے جو فلی فنڈیڈ ٹرپ پہ جائیں گے ٹرکی میں. یہ فیلوشپ 13 اور سے لے کے 19 اکتوبر تک رہے گی, اور 10 پاکستانیوں کا مطلب ہے کہ ول بی کورنگ ایچ پروونس. And at the same time there will be 50 delegates جو as an observatory delegates جا رہے ہوں گے وہاں پہ, جو observe کر رہے ہوں گے پوری فیلوشپ میں اور اس کا پارٹ بھی لے رہے ہوں گے. تو ہم نے اپنا جو ہمیں سیکھنا تھا سیکھ لیا, ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. وی تھاٹ کہ دس از the right time to give back to our community. Let's host this session because I think that is such a fantastic effort احمد, کیونکہ اکثر ہماری یہ چیز بھی ملائن ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ اس سرکٹ کا حصہ بنتے ہیں اور ایک اپرچونٹی کے بعد دوسری آتی ہے تو بڑا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک طرح سے لالچ بھی آ جاتا ہے سکیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے ہمارے لیے. احمد کیا کہیں گے؟ ہم نے دیکھا کہ کنسسٹنٹلی ابھی بھی جیسے یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا یوتھ پروگرام کا, جوان پروگرام کا, احساس پروگرام کا, بہت سارے لوگ اور بہت ساری گورنمنٹس آفر کرتی ہیں آسان ایک ساتھ پہ لون, اور اس کا میرے خیال میں انڈر لائنگ ریزن یا اس کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ انٹرپرینورشپ کو یا اپنا کاروبار کرنے کو بڑھاوا دیا جائے اور نوجوانوں کو اس سائیکل سے نکالا جائے کہ وہ صرف اور صرف نوکری تلاش کرتے رہیں. اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہو رہی ہے, یا اس میں کیا رکاوٹیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ نوجوان اپنا کاروبار کرنے کے بجائے آج بھی نوکری کرنے کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ میں اس کو 2 چیزوں سے کمپیئر کروں گا. ایک ہوتی ہے پولیٹیکل ریفارمز, ایک ہے ایجوکیشنل ریفارمز. پولیٹیکل ریفارمز وہ ہیں جو اس گورنمنٹ نے آلریڈی کر چکے ہیں, لائک مس سیٹ کہ ہم کامیاب جوان پہ, اور وی نو دیٹ کہ یہ جو PTI کی گورنمنٹ ہے یہ یوتھ بیسڈ گورنمنٹ تھی, یوتھ لے کے آئی تھی اس کو ساری. اب کیا ہوا, انہوں نے یوتھ کی ریفارمز بھی کی ہیں. وی ٹاکنگ اباؤٹ مور پروجیکٹس, کامیاب جوان, NYC بنی, اس کے بعد احساس پروگرام ہے, فلون. ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ ایجوکیشنل ریفارمز. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کیا کر رہے ہیں, وہ صرف گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں, دے آر ناٹ پروڈیوسنگ انٹرپرینورس. ہمیں اینڈ میں پروجیکٹ میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے, اور ہمارا پروجیکٹ یونیورسٹیز میں پڑا رہتا ہے, آئی وڈ سے پڑھ کے گل جاتا ہے. وہاں پہ کیا کرنا چاہیے اس پوائنٹ پہ, یا 7 سے 8 سیمسٹر میں بچوں کو ان کو بتایا تھا یہ آپ کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ایک پروڈکٹ ہے جو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہو.
یہ ہمیں چیزیں سکھائی نہیں گئی آج تک ابھی. اگر ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی تو آئی وڈ شیور کہ یونیورسٹیز انٹرپرینورز پروڈیوس کر رہی تھی. اب گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے نا ایک بچے میں اتنی صلاحیتیں کود کود کے بھرے کہ وہ انٹرپرینورز ہوں یا وہ بزنس مین ہو یا اسٹارٹ اپس لے کے. یعنی بیسکلی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک پروجیکٹ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس پورے پروسیس کو آسان بنایا جائے کہ اس پروجیکٹ میں بھی میرٹ اور کمپیٹیونیس کو آپ انکریج کریں. اگر کسی کا اچھا آئیڈیا ہے تو نوجوان بجائے اس کے کہ وہ جگہ جگہ جا کے اس کے لیے فنڈنگ اکٹھی کر رہا ہے, اس کو پتا ہو کہ کہاں سے اس کو سپورٹ مل سکتی ہے.